بہت طویل اور لمبا خطاب کرنے کا مزاج نہیں رکھتے تھے۔ حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکانت صلاتہ قصدا وخطبتہ قصدا، کہتے میں حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں اور حضور کا خطبہ بھی سنتا تھا۔ حضور نماز بھی زیادہ لمبی نہیں پڑھاتے تھے اور خطبہ بھی زیادہ لمبا نہیں دیتے تھے۔ ہاں، جب حضور اکیلے نماز پڑھتے تو اس وقت حضور کی نماز اتنی طویل ہو جاتی کہ رب نے ارشاد فرمایا اے چادر اوڑھنے والے، ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر۔ لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے تو حضور کمزور لوگوں کا خیال رکھتے اور مختصر وقت میں نماز پڑھاتے۔ اسی طرح حضور جب گفتگو ارشاد فرماتے تو جو اہم بات ہوتی اس کو 3 مرتبہ دہرا کے ارشاد کرتے تاکہ سامعین کے فہم میں اچھی طرح اتر جائے۔ حضور علیہ السلام گفتگو کو ٹھہر ٹھہر کے کرنے کا مزاج رکھتے تھے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی اور چہرے پہ سرخیاں آ جاتی۔ جس طرح قریب بیٹھے شخص تک آواز پہنچتی، جو مجلس کے آخر میں بیٹھا ہوتا اس کو بھی ایسے ہی آواز پہنچتی۔ حضور علیہ السلام کا قد بہت لمبا نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، لیکن جب حضور لوگوں میں بیٹھتے اذا جامع الناس غمرہم، حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے اور لوگ حضور کو دیکھتے۔ اچھا، حضور علیہ السلام بات لوگوں کے فہم کے مطابق کرتے۔ بعض لوگوں کو علمی اور فنی اصطلاحات بولنے کی عادت ہوتی ہے تاکہ سامعین پر اپنے علم کا رعب جمایا جا سکے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ آپ کے سامعین ان کا مبلغ علم اور ان کے نفسیات کیا ہے اس کے مطابق بات کرنا ہی بلاغت اور فصاحت ہے۔ خود فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، جب بات کرو تو اپنے سامعین کے فہم کے مطابق کرو۔ اچھا، آقا کریم علیہ السلام جب گفتگو ارشاد فرماتے سہل، سادہ، دل نشیں، دل آویز، مختصر، جامع۔ اب سننے والوں کی کیفیت سنیے۔ کأن علی رؤوسہم الطیور، گویا ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، جنبش کی تو اڑ نہ جائیں۔ یہ انہماک تھا ان کا۔ اب سننے والوں کا انہماک کہ وہ دامن پھیلائے بیٹھے ہوں اور سماعتیں بچھائے بیٹھے ہوں، اور سنانے والے کی دل سوزیاں کہ سہل، سادہ اور دل نشیں انداز میں لوگوں تک بات پہنچائیں اور جو بات اہم ہو اس کو 3 مرتبہ دہرا کے بیان کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کسی خارجی سبب سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو صحابہ عرض کرتے ہیں رائنا یا رسول اللہ، حضور ہماری رعایت کر دیجئے۔ حضور ناراض نہیں ہوتے کہ میں نے اتنی تفصیل سے بتایا، ایک بات کو دہرا کے 3 مرتبہ سنایا، تم پھر بھی پوچھ رہے ہو۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں نہیں بتاؤں گا تو کون بتائے گا۔ اعلیٰ حضرت شیر ربانی علیہ رحمہ کے تذکروں میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نماز جمعہ پڑھا کے فارغ ہوئے تو لوگ آپ کو ملنے لگے۔ ایک بوڑھا شخص آپ سے ملا تو مصافحہ کرتے ہوئے رو پڑا۔ میاں صاحب ٹھیٹھ پنجابی بولتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بیلیا کی گل ہے؟ اس نے کہا جی میں دور دیہات سے سفر کر کے آپ کے پیچھے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، بوڑھا شخص ہوں، وقت پہ پہنچ نہیں سکا تو آپ کا خطبہ گزر گیا، خیر میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی، اور جب میں نے آپ سے اب مصافحہ کیا ہے اور آپ کے ہاتھوں کے لمس سے روح تک تراوت اور ٹھنڈک پہنچی ہے تو میرے دل میں یہ امنگ دوبارہ جاگی، کاش کہ میں آپ کا خطبہ بھی سنا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، تو اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو میاں صاحب نے اسے کہا بیلیا تو رک جا۔ سب کو مصافحہ کر کے فارغ کر دیا، مسجد خالی ہو گئی تو اس کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور جمعۃ المبارک کا گھنٹے بھر کا جو خطاب کیا تھا وہ دوبارہ شروع کر دیا۔ اس نے لجاجت بھرے لہجے میں کہا حضرت میرے لیے آپ اتنی زحمت گوارا کر رہے ہیں؟ تو میاں صاحب نے فرمایا بیلیا جس رب واسطے انہوں نے سنایا سی اس سے رب واسطے تینوں سنا رہے ہیں۔
تو اگر کوئی شخص دوبارہ پوچھتا تو حضور ناراض نہ ہوتے، حضور پھر ارشاد فرما دیتے، حضور پھر ارشاد فرما دیتے